ہماری ایک شہری کے طور پر بھی ذمہ داری. آج دفتر آتے ہوئے میں نے دیکھا رستے میں رش بہت زیادہ تھا اور اس سے مجھے احساس ہوا کہ شہر میں جگہ جگہ دھرنے بھی ہو رہے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات کبھی کبھار پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں سڑکوں پہ آنے کے لیے انصاف لینے کے لیے. حکومت کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. میں نے ہمیشہ آواز بلند کی مشکل میں پھنسے دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے پاکستانیوں کے لیے، ان پاکستانیوں کے لیے بھی جو کہ بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے، ان پاکستانیوں کے لیے بھی جو دیگر اور ممالک کے اندر مشکلات کا سامنا کرتے رہے. آپ کو پتا ہوگا ابھی جو واقعہ پیش آیا تھا، ہمارے یہاں سے نوجوان گئے تھے دوسرے ملک کی شہریت لینے کے لیے، ان کو دشواری و تکلیف کا سامنا کرنا. ان پاکستانیوں کے لیے بھی جو ریاستی مشینری کا نشانہ بنے. جیسے آپ کو پتا ہوگا کوئی ماڈل ٹاؤن کے ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتا جن کو پولیس کی یا جس کی بھی وحشیانہ فائرنگ کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. اور گلو بٹ آج بھی چل رہے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ہماری قوم اتنی بے حس ہے کہ اسی گلو بٹ کے نام پہ ہوٹلوں کے نام بھی رکھ رہی ہے. اور اب اسی طرح آپ کو پتا ہوگا کہ بلوچستان کے اندر پاکستان کے دشمن کافی عرصے سے پاکستان کے دشمن ممالک حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں. میں سارے ممالک کا نام نہیں لوں گا پھر واویلا مچ جائے گا، لیکن آپ کو پتا ہے ہندوستان ہی صرف بلوچستان کے حالات نہیں خراب کر رہا بلکہ ہمارے اور پڑوسی بھی ہمارے گھر میں پتھر پھینک رہے ہیں. کیا کریں؟ لڑکی جوان ہے، نظریں ان سب کی گندی ہیں. قصور ہمارا نہیں، قصور ان کی فطرت کا ہے. یہ ہماری کامیابی کو دیکھ نہیں سکتے. اور کون کہتا ہے کہ اس طرح کے حالات سے معاشی بریک ڈاؤن نہیں ہو جاتا؟ ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو شہر میں آج کے روز میں معاشی کاروائی ہونی تھی، کام ہونے تھے، سب تو رک گئے. انصاف ایک نظام کا پلر ہے، بغیر اس کے معیشت نہیں چل سکتی. آپ انصاف کرو، انصاف کا نظام رکھو. ہم جانتے ہیں کہ ملک کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کی معیشت کو نقصان کرنے کے لیے نت نئے حربے بھی نکالتے ہیں. دور ختم ہے اب آمنے سامنے لڑائی کا، اب دور ہے 5th جنریشن وارفیئر اور اکنامک وارفیئر کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. مہمان ہمیں جوائن کریں گے جناب عتیق الرحمان صاحب، جو کہ معاشی تجزیہ کار بھی ہیں اور مختلف تاجر صنعت کار تنظیموں کے ساتھ منسلک بھی ہیں. تو ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. کہاں ہے مہنگائی؟ کدھر ہے مہنگائی؟ کون کہتا ہے مہنگائی ہے پاکستان؟ غلط کہتے ہیں سب لوگ. کوئی مہنگائی نہیں ہے. ملک میں تو بھائی ہر چیز بڑی سستی مل رہی ہے. آپ دیکھیں لوگ کتنے خوشحال ہیں. نہیں میں وہ والے چشمے پہنے ہوا ہوں جو ہمارے ہاں لوگ تب پہن لیتے ہیں جب وہ اشرافیہ کی فہرست میں آ جاتے ہیں، جب وہ کسی اہم عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، ہے نا، یا پھر جب وہ کاروبار اور صنعت کے اس منصب کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پاس دولت بہت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بھی مہنگائی ڈھونڈتے ہیں. کہاں ہے مہنگائی؟ کہاں ہے؟ غریب کہاں ہے؟ کوئی غریب نہیں ہے. 5 سٹار ہوٹلوں میں رش لگا ہوا ہے، ریسٹورانٹ بھرے ہوئے ہیں. کس نے کہا مہنگائی ہے؟ ایسے ہی یہ دیوانے شور مچاتے رہتے ہیں مہنگائی. اور میڈیا کو دیکھو، بے وجہ مہنگائی کا راگ الاپتے رہتے ہیں. کوئی مہنگائی نہیں ہے، سب کچھ سستا ہے، ہر شخص کا پیٹ بھرا ہوا ہے. یہ تو لوگ ایسے ہی شوقیہ اپنے تن پہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے. بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ کبھی بار دکھاتے ہیں ہمیں کہ وہ بچے گلیوں میں سڑکوں پہ اپنے کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے ان بیچاروں کے. نہیں، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بات. اور یہ جو کمزور تڑیل علاقوں میں جانے پر آپ کو دکھتے ہیں بچے بڑے، اور اس کے علاوہ بھی یہ تو شوق سے بیچارے کمزور ہو گئے ہیں. یہ شوق سے کمزور ہو گئے ہیں، یقین کرو. ان کی جو حالت ہے یہ تو شوقیہ ہے. یہ بغیر چپل کے اس لیے ہیں کیونکہ ننگے پاؤں چلنے کے شوقین ہیں. میں نہیں کہہ رہا، آپ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟
وہ لوگ جنہوں نے وہ چشمہ پہن رکھا ہے جس میں سب چنگا سب اچھا دکھائی دیتا ہے اور مہنگائی دکھائی نہیں دیتی. یقین کرو میں اور آپ بھی, میرے دیکھنے والے زیادہ تر, جو سیدھی میں بات کروں گا, اکثریت میرے دیکھنے والے لوگ وہ ہیں جو کہ ملک کے اہم منصب پہ اس وقت براجمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عہدہ دے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دے رکھی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پریویلیج کلاس ہیں, جن کے پاس بہت کچھ ہے. ان کو دنیا کے اور پاکستان کے غریب عوام دکھائی نہیں دیتے, مہنگائی دکھائی نہیں دیتی, مسائل دکھائی نہیں دیتے. عتیق الرحمان صاحب میرے ساتھ آج مہمان ہوں گے, ان کا تعارف کراتا چلوں. معاشی تجزیہ کار بھی ہیں, اقتصادی تجزیہ کار بھی ہیں, اور ملک کی معیشت پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تاجر صنعت کار جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی منسلک ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں. بہت شکریہ. عتیق الرحمان صاحب, میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں, موضوع اس نوعیت کا ہے, آپ بھی انسانیت کی خدمت بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہے آپ کا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ملک میں غربت کتنی ہے اور مہنگائی کے اثرات انہی لوگوں پر ہوتے ہیں. وہ آپ کو آ کے کان میں کیا بتاتے ہیں, آپ آج ٹی وی پہ لوگوں کو بتائیں. جی بہت شکریہ علی ناصر. بہت مزے کی باتیں آپ نے کی, کہیں پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور کہیں پر رونے کو بھی دل کر رہا تھا. بات ساری ہے کہ ہم معیشت پہ بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے نا, یہ ہمارے ہاں دو قسم کا چیلنج بنی ہوئی ہے. ایک تو پولیٹیکل چیلنج اور دوسرا اکنامیکل چیلنج. میں پولیٹیکل چیلنج اس لیے آپ کو بتاؤں گا کہ فکر ہی نہیں ہے کسی کو. 94% اس ملک کے لوگ پس رہے ہیں, پریشان ہیں, ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں, دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہے. ہر چیز منافع خور, ذخیرہ اندوز خوب اپنے کام کر رہا ہے, اور مین کنزمپشن کے جو آئٹمز ہیں انہی کو وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے. ایک مثال دے کے میں بتاؤں گا کہ دیکھیے, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ, یہ ایک پورا سلسلہ ہے. دیکھیے 18 امینڈمنٹ کے بعد اب مہنگائی وغیرہ جو پولیٹیکل سسٹمز میں کے حساب سے اکنامیکلی اب یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پرائسز کو مانیٹر کرنا یہ کمشنرز کا کام ہے. ایک بیچارہ کسان 20 روپے کا آلو آپ کو دے دیتا ہے, اس کو تو ملتا ہی یہی کچھ ہے, اور اس کو اتنا نہیں ملتا کہ وہ دوبارہ جا کے اس آلو کی فصل کو لگائے. تو جب وہ 20 روپے کا آلو آپ کو دے دیتا ہے تو جو بیچ میں مڈل مین ہے وہ اس کو بڑھا کے 60 روپے 80 روپے تک لے جاتا ہے. اب وہ ٹھیلے والا جو آپ کے گھر میں آلو لے کر آ رہا ہے وہ 60 اور 80. یہ کمشنرز کا کام ہے کہ وہ سختی سے اس چیز کو مانیٹر کریں کہ جو اس کے ایکچول پرائسز ہیں وہ لوگوں کو ملنے چاہیے, اس پرائسز پہ لوگوں کو خریداری. یہ مانیٹرنگ میں کہیں پر کچھ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے ضرور, جس کی وجہ سے لوگوں کو پولیٹیکلی اس انفلیشن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. دوسری طرف اکنامک چارٹر نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی حکومت ایک اچھا کام کرتی ہے تو آنے والی دوسری حکومت اس کو سبوٹاج نہ کرے, اس کو آگے بڑھائے. اس طرح کرتے رہیں گے تو ملک بہت بیکورڈ کی طرف چلا جائے گا اور ہم اس انفلیشن نام بیماری کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اکنامیکل فیکٹر ہے. وہ اکنامیکل فیکٹر یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک چیز کے دام اچانک بڑھ گئے تو پھر ان کے کم ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, بلکہ وہ کم ہوتے ہی نہیں ہیں. میں مثال دوں گا فیول پرائسز کی. فیول پرائسز بڑھ گئے تو بہت مشکل سے پھر وہ گھٹیں گے. جب فیول پرائسز بڑھ جاتے ہیں تو ڈائریکٹ ٹرانسپورٹ پہ اس کا ایفیکٹ آتا ہے, اور جو کمیونیکیشن ہے اور جو لاجسٹک ہے اس کی وجہ سے پھر ان چیزوں کے دام اور بڑھ جاتے ہیں. لیکن بہت سارے محقق یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی یا بین الاقوامی تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے کی جانب گئی ہیں دنیا میں. مطلب آغاز سال سے اب اگر دیکھا جائے تو سلسلہ کچھ مختلف نوعیت کا ہے. تو سر اس کے اثرات ہم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ مہنگائی کم ہونے میں اس کا اثر بھی ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی طور پر تیل کی قیمت کم ہوئی تو یہاں پر بھی کم ہو جانی چاہیے. ایبسولوٹلی رائٹ, لاجیکلی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کا آنسر تو گورنمنٹ نے دینا ہے ہم کو. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ جب دنیا میں فیول کے پرائسز ریڈیوس ہوئے تو ہمارے یہاں کیوں انفلیٹ ہوئے, ہمارے یہاں کیوں بڑھے, کیوں ایکسیلریٹ ہوئے. دیکھیے جب فیول کے پرائس بڑھتے ہیں تو ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے پاس یہ بھی آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انرجی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. We have huge electricity cost in our country, one of the highest in the world. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایک ڈائریکٹ ایفیکٹ کاسٹ آف پروڈکشن کا آتا ہے. کاسٹ آف پروڈکشن میں آتا ہے اس میں فارماسیوٹیکلز ہیں, دوائیاں ہیں, کنزیومبل آئٹمز ہیں, وہ سب کے سب لا محالہ مہنگے ہو جاتے ہیں. تو یہ کمپریہنشن ہے پورا انفلیشن کا جو اکنامیکلی اور پولیٹیکلی مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے.
8% کا ٹارگٹ تھا گورنمنٹ کا, اس وقت 13% پہ انفلیشن کھڑا ہے. ایک اور ریزن جو انفلیشن کا ہوتا ہے وہ ہائر انٹرسٹ ریٹ. چلو اب ایک انٹرسٹ ریٹ ایک لیول پہ آیا, لیکن عام آدمی کو سمجھانے کے لیے اس طرح اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو اگر اس وقت انٹرسٹ ریٹ آپ کا پالیسی ریٹ 7% پہ ہے تو جب آپ اس کو کائبور سے ایڈ کرتے ہیں تو وہ ایگزیکٹلی 11 سے 12% پہ پہنچ جاتا ہے. جب وہ 12% پہ پہنچ جاتا ہے آپ دیکھیے انفلیشن کا ریٹ اس کے بالکل قریب چل رہا ہے. جیسے جیسے آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں گے آپ کا انفلیشن اسی حساب سے بڑھتا چلا جائے گا, کنٹرول نہیں ہوگا. یہ اکنامک پالیسیز ہیں, ان کو کنسیڈر کرنا پڑے گا, ان کو دھیان دینا پڑے گا. دیکھیے گورنمنٹ نے کرب لگایا کہ کسی طرح انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے 8 چیزوں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کی ویکلی میٹنگز بھی ہوتی ہیں. یہ صرف ویکلی میٹنگز کرنے سے نہیں ہوگا, میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو فوڈ سیکیورٹی پہ بات ہوتی ہے, دوسرے ایگریکلچر پروڈیوس پہ بات ہوتی ہے, جو ہم پروڈیوس کرتے کرتے امپورٹ کرنا شروع ہو گئے, اور اس کے علاوہ ہماری پاور جنریشن جس کی میں نے بات کی, مین پاور پہ بات ہوتی ہے, فورن انویسٹمنٹ پہ بات ہوتی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ بات ہوتی ہے, ایکسپورٹ پہ بات ہوتی ہے, اور پرائیویٹائزیشن. یہ ساری باتیں روز ہو رہی ہیں اور یہ کی جاتی ہیں, لیکن ان کا مانیٹر سسٹم نہیں بن رہا ابھی تک کہ کسی طرح اگر ان باتوں کو دیکھا جا رہا ہے اور اس سے اگر انفلیشن پہ اثر پڑ رہا ہے اور انفلیشن کنٹرول نہیں ہو رہا یہ ان 8 پوائنٹوں سے, تو کچھ نہ کچھ ایسی مانیٹرنگ کرنی چاہیے کہ یہ پروفیٹیئرز, ہارڈررز, یہ مافیا, یہ وہ ڈیلی کنزمپشن کی آئٹمز کو جو ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے من پسند طریقے پہ ان کے ریٹ بناتے ہیں, اس سے بچا جائے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی گفتگو جاری. شارٹ بریک. پرابلم یہ ہے کہ ریئلائزیشن جو پاور پلیئرز ہیں پاکستان کے, ان میں ریئلائزیشن نہیں ہے مہنگائی کی. وہ کیسے کریٹ کی جائے؟ جب تک نہیں ہوگی تب تک مافیاز جو آپ ذکر کر رہے تھے, مافیاز کا راج جاری رہے گا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں علی, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پرائم منسٹر اتنے سنسیئرلی کنسرنڈ ہے اس مہنگائی کی وجہ سے, اور عوام کا ان کو بے پناہ خیال ہے. ان کی جو پالیسیز ہیں جس کی کامیابی 2021 میں اب ابتدائی طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. دیکھیں کووڈ کی وجہ سے ٹف اکنامک کنڈیشن ضرور ہماری رہی ہیں پاکستان کی, اس میں ہم نے 3.3 ٹریلین روپیز کا لاس بھی کیا ہے. لیکن آپ ایک طرف یہ چیز دیکھیں کہ دوسری طرف جو پالیسیز ہیں اس میں ہمیں کووڈ کی وجہ سے جو ایڈوانٹیجز آئے وہ یہ ہے کہ آج ہماری انڈسٹریز ہمارے یہاں تک پیک ہیں, اور ان کے جون 21 تک کے آرڈر کمٹمنٹس ہیں آلریڈی. تو اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہم پر آئے. ان امپلائمنٹ کا جو بھوت ہمارے پر آیا تھا وہ کچھ تھوڑا کور ہوتا نظر آ رہا ہے ان کی کنسٹرکشن کی پالیسی کی وجہ سے, میری ٹائم کی پالیسی کی اور دوسری پالیسیز کی وجہ سے. دیکھیں ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریئلائزیشن پرائم منسٹر کو اس بات کی کنفرم ہے, اور ہم سب کو ہے جب ہم اکنامی پہ بات کرتے ہیں, کہ اس کووڈ میں ایک پرابلم تو ہمارے پاس آیا ہے کہ جو ہماری جی ڈی پی تھی جو 3.3% پہ تھی, اکنامسٹ اور اکنامی کو سمجھنے والے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے, وہ گر کر 0.04% نیگیٹو پہ چلی گئی. اب گورنمنٹ نے ایک نیا ٹارگٹ بنایا 2.1% کا. یہ جی ڈی پی کا ٹارگٹ جب تک اچیو نہیں ہوگا تو ہم ان امپلائمنٹ اور پاورٹی سے نہیں نکل سکیں گے. یہ بہت بڑا پریشان کن مرحلہ ہے. اب جب ان امپلائمنٹ اور پاورٹی ہمارے یہاں پریویل کر رہی ہے تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ 94%, 94% لوگ پیرٹیز نہیں ہیں پرچیزنگ کی, اور انفلیشن نے ان کو بہت زیادہ رسوا اور خراب کیا ہوا ہے. وہ بہت پریشان کن حالات سے گزرے. اس کے لیے گورنمنٹ نے کچھ ری فائنینس پالیسیز بھی دی, وہ قابل تحسین ہے اسٹیٹ بینک کے تھرو. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے کچھ پروگرام بھی ہیں جس میں احساس پروگرام ان کا بہت زبردست ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کوریج ہے, پھر اس کے علاوہ شیلٹر ہومز کی بات, اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو رفائی کام بھی گورنمنٹ نے کیے ہیں, یہ قابل ستائش ہیں, ان کو دیکھنا. تو یہ تمام باتوں کا کرنے کا آخری بات اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ضرور کنسرنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے فل فور اور ارجنٹلی یسٹرڈے بیسس پہ کچھ کرنا ہوگا تاکہ کامن مین 94% کو ریلیف ملے. یہ بہت ضروری ہے. ایسا کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اپنے بجٹ ڈیفیسٹس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک فگر ہے
کہ پاکستان کا جو گورنمنٹ کا بجٹ ڈیفیسٹ تھا، جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں آپ، وہ 9.1% تھا، اب وہ مزید بڑھ رہا ہے اور 11.2% پہ جا رہا ہے۔ اب اگر یہ گیپس آتے رہیں گے تو پرابلم یہ ہوگی کہ کس طرح کور ہوگا۔ پھر وہی والی بات آتی ہے کہ سادگی کو اپنا لیا جائے، چیزوں کو، اپنے ایکسپنسز کو کم کیا جائے اور اس انفلیشن کی طرف دھیان دیا جائے جو ایک بہت بڑا پریشان کن مرحلہ ہے پاکستان جس میں سے گزر رہا ہے۔ میجورٹی پاپولیشن تو دیکھیں سبسسٹنس لیول پر ہے۔ آپ نے جیسے 94% کہہ دیا، میں آپ کی جرات کو سلام کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تو عموماً بہت کنزرویٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے کھل کے بات کی اور میرے خیال سے آپ کی بات جو ہوگی وہ سپاٹ آن نکلنے کا زیادہ چانس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غربت دکھائی دیتی ہے، غریب دکھائی دیتے ہیں، مظلوم پریشان دکھائی دیتے ہیں، مہنگائی سے تنگ لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن لاجک یہ ہے کہ اور کتنا اب ہم سادگی کریں، آپ ہمارا مطلب کیا گلا گھونٹ دو گے، نئے فون آپ ہمیں خریدنے نہیں دے رہے، بول رہے ملک کا فائدہ ہوگا، نئے فون نہیں خریدیں، ٹیکنالوجی اپنے ملک میں نہیں آنے دو، ملک کا فائدہ ہوگا، الیکٹرک وہیکل ملک میں نہیں آ رہی، ملک کا فائدہ ہوگا، امپورٹڈ وہیکل اچھی کوالٹی کی جن کی وجہ سے فیول کی سیونگ ہوگی ملک کو، وہ ہم آنے نہیں دے رہے۔ یہ گھٹیا بسیں، یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھ رہی ہوں گی اسکرین کے اوپر، گھٹیا ٹرانسپورٹیشن سسٹم، گھٹیا پرانی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے پرانے رکشے، پولوشن پھیلاتی گاڑیاں، یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کتنا ٹائٹ کریں گے آپ